بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کئی مہینے سے میرا ایک کلپ گردش کر رہا ہے جس میں یہ میں نے بتایا تھا کہ پٹھانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اور اردو بولنے والوں کی آبادی اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی۔ یہی حال رہا تو جو ہے وہ سیاسی سطح پہ پٹھان قوم غالب آ جائے گی اور کراچی جو ہے وہ مہاجروں کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ میرا بیان اصل میں یہ جو میرا کلپ تھا یہ پورا ایک بیان چلتا ہوا آ رہا تھا، اس سے ایک شارٹ کلپ نکالا گیا اور اس کو پھیلایا گیا اور اس سے یہ تاثر دیا گیا کہ گویا میں پٹھان قوم کے خلاف ہوں اور مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ قوم کیوں بڑھ رہی ہے۔ وہ اتنا زیادہ وائرل ہوا ہے اور اتنا مجھے اس پہ اپنے ہی بعض لوگوں کی طرف سے جو بہت پابندی سے بیان سنا کرتے تھے ان کی طرف سے اتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میں نے ارادہ کیا ہے، آج بہت سے میرے مخلص لوگ تھے جو پشتو بولتے تھے، انہوں نے بھی مجھے ایک لیٹر بھی بھیجے بعض حضرات نے، تو ان کے لیٹر ملنے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ میں اس ٹاپک کو ذرا سنجیدہ لیتا ہوں اور اس پہ ایک سنجیدگی سے میں اس کی وضاحت ریکارڈ کرواتا ہوں۔ وہ جو میرا پورا بیان تھا جس میں سے شارٹ کلپ نکالا گیا، اس پورے بیان کو اگر آپ سمجھیں اور اس پورا بیان کو سنیں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے صورتحال واضح ہوگی۔ وہ پورا بیان شروع سے اس بات پر چل رہا تھا کہ آبادی بڑھانا اس کے دنیا کے کیا فائدے ہیں اور آخرت کے کیا فائدے ہیں۔ تو میں نے ڈیٹیل میں اخروی فائدے بیان کیے اور پھر میں اس طرف آیا کہ دنیا کے لحاظ سے بھی اگر آپ سیاسی برتری چاہتے ہیں تو آپ کو آبادی کا ریشو بڑھانا پڑے گا۔ تو اس کی ایک مثال دی کراچی، کیونکہ بالکل ایک گراؤنڈ ریئلٹی پر مشتمل ایک مثال تھی کہ بھئی دیکھو پشتو بولنے والے کراچی میں بہت تھوڑے تھے مگر اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اردو بولنے والے بہت زیادہ تھے مگر آہستہ آہستہ تھوڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ گروتھ ریشو ان پشتو بولنے والوں کا بڑھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ پٹھان قوم بڑھ کیوں رہی ہے، خدا کی قسم یہ مقصد نہیں تھا۔ یہ ان لوگوں کو بتانا مقصد تھا کہ جو سیاسی برتری چاہتے ہیں، تو صرف ایک مثال تھی کہ آپ کی کا گروتھ ریشو بڑھے گا تو سیاسی برتری ہوگی، گروتھ ریشو کم ہوگا تو سیاسی سوچ پر آپ نیچے چلے جائیں گے۔ اس کا مقصد نہ کسی قوم کو پروموٹ کرنا، نہ کسی قوم کو نیچا دکھانا، نہ کسی قوم کے بڑھنے پر تکلیف کا اظہار کرنا۔ اس کا مقصد صرف یہ بتانا تھا، ایک مثال سامنے رکھ کر، کہ اگر آپ دنیاوی لحاظ سے یا سیاسی لحاظ سے برتری چاہتے ہیں تو آپ کو گروتھ ریشو بڑھانا پڑے گا۔ تو اس سے گروتھ ریشو کے بڑھنے کی فضیلت کو بیان کرنا مقصد تھا، نہ یہ کہ کسی خاص قوم کی برائی یا کسی خاص قوم کی اچھائی۔ لیکن وہ میرا کلپ اتنا زیادہ غلط اس میں یعنی وہ چلا ہے اور اس سے اتنی نیگیٹیوٹی پھیلی ہے کہ میں اب مجبور ہو کر اس پر ایک بیان یہ ابھی جو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ دوسری بات اس میں یہ آئی تھی، میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ ہمارے جو پشتو بولنے والے لوگ ہیں ان کا ریشو بڑھ رہا ہے اور چوروں کا ریشو بھی بڑھ رہا ہے۔ تو ان دو جملوں کو بھی لوگوں نے ملا دیا، یعنی یہ گویا اس سے ظاہر کیا گیا ہے کہ پٹھان قوم بھی بڑھ رہی ہے اور چور بڑھ رہے ہیں، گویا میں پٹھان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ چور ہیں۔ تو یہ 100% اللہ کی قسم میرا یہ ارادہ نہیں تھا اور نہ میری ایسی نیت تھی۔ جب آپ عطف کر کے کسی بات کو کہتے ہیں کہ میرے پاس فلاں آیا اور فلاں آیا، تو اس کا مطلب وہ فلاں اس فلاں کے علاوہ ہے، اس میں سوائے اس کے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کا ریشو بھی بڑھ رہا ہے، دوسری طرف پٹھانوں کا ریشو بڑھ رہا ہے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے کہ پٹھان ان پڑھ ہوتے ہیں یا وہ چور ہوتے ہیں یا وہ کوئی اور برائی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں کئی بار اپنے بیانات میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ پشتون قوم میں دین کا عنصر چونکہ زیادہ ہے، لہذا وہ فیملی پلاننگ والوں کے جذبات سے زیادہ متاثر نہیں ہے، اس وجہ سے ان کا ریشو بڑھ رہا ہے۔ اور چوروں کا ریشو اس لیے بڑھتا ہے کہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہے، نہ دین سے نہ دنیا سے، وہ تو فیملی پلاننگ والوں کے جذبات سے بھی متاثر نہیں ہے اور دین سے بھی متاثر نہیں ہے، ان کا ریشو اس وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ تو ہرگز اللہ کی قسم اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ پشتو بولنے والے معاذ اللہ چور ہیں۔ دو جملوں کو ملا کر ایک بنا دیا گیا اور اس سے یہ غلط میسج دیا گیا ہے۔ پھر بھی میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر میرے اس بیان سے ہمارے پشتو بولنے والے بھائیوں کو تکلیف ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھے ہیں، اس غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں کہ میں نے ان کی توہین کی ہے، تو میں تہہ دل سے آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم حاشا وکلا میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر میرے اس بیان سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے اور یہ سمجھا گیا ہے کہ میں مخالفت کر رہا ہوں تو میں دل سے معذرت چاہتا ہوں اور اللہ کا واسطہ دے کے آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ بہت زیادہ اس سے منفی جو ایک پروپیگنڈا ہے وہ پھیلایا گیا ہے اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں ہمیشہ اس بیان سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی خاص طور پر پشتون قوم کی فضیلت کو بیان کرتا رہا ہوں۔ اس پر گواہ میرے شاگرد بھی ہیں اور میرے دوست احباب بھی ہیں
میرے شاگردوں میں زیادہ تر پشتو بولنے والے ہیں، میرے اساتذہ میں ایک بہت بڑی تعداد ان کی ہے جو پشتو تھے، حتیٰ کہ جو مجھے دین پر لانے والے ہیں، کالج کی زندگی سے نکال کر تبلیغی جماعت میں اور پھر وہاں سے مدرسے کی زندگی میں لانے والے جو میرے استاذ ہیں، جو جن سے میں بہت زیادہ عقیدت کرتا ہوں، وہ بھی خالص پٹھان ہیں، پشتو بولنے والے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ مجھ پر ایک قوم کا اتنا بڑا احسان ہو اور میرے شاگردوں میں بھی ایک بڑی تعداد پٹھانوں کی ہو، اور میرے رشتہ داروں میں بھی ایک بڑی تعداد پٹھانوں کی ہو، اور میرے اساتذہ اور مشائخ میں بھی، تو میں اس قوم کی کیوں مخالفت کروں گا؟ میرا دماغ خراب ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب میرا وہ بیان چلا ہے تو اگر اس سے نیگیٹیوٹی پھیل رہی تھی یا غلط فہمی پھیل رہی تھی تو کچھ لوگ مجھے محبت سے، اخلاص سے کوئی لیٹر لکھ دیتے، فون کر کے محبت سے بتا دیتے، میں اسی وقت اس کلپ کو بھی ہٹواتا ہر جگہ سے اور وضاحتی بیان بھی شائع کرتا، اور مجھے اگر لگتا کہ اس سے کسی قوم کو تکلیف ہوئی ہے تو معذرت نامہ بھی شائع کرتا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کلپ پہ ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوا، بہت زیادہ اس کو پھیلایا گیا اور نیچے گالیاں، تو وہ مجھے یہی شو ہو رہا تھا کہ یہ ایک غلط رخ دیا جا رہا ہے میری بات کو۔ لیکن میں اب یہ جو کلپ ریکارڈ کروانے پر مجبور ہوا اس لیے کہ بہت سے مخلص حضرات بھی جو ہے ان کی طرف سے بھی مجھے لیٹر موصول ہوا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ کی جو ورڈنگ تھی، آپ کے جو الفاظ تھے، اس سے یہی تاثر جا رہا تھا کہ آپ پشتو قوم کے خلاف ہیں۔ میں نے کہا بھائی اگر میرے الفاظ سے یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے یا میرے الفاظ سے ہی نتیجہ نکل رہا ہے تو میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں آپ حضرات سے بھی اس بات کی درخواست کروں گا کہ دیکھیے میں ممبر پہ ہرگز کسی قوم کو پروموٹ کرنے یا کسی قوم کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ علماء کا کام ہوتا ہے لسانیت اور عصبیت کو ختم کرنا، اور میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں جس طرح کا میرے بارے میں اس بیان سے میسج گیا ہے۔ اس پر میرے دوست احباب گواہ ہیں، آج بھی بڑی تعداد میں میرے جگری دوستوں میں پشتو بولنے والے لوگ موجود ہیں، ہر قوم میں میرے دوست موجود ہیں، پشتو بولنے والوں میں بھی جامعۃ الرشید میں بعض اساتذہ ہیں جو پشتو بولتے ہیں اور میری بہت ان سے گہری دوستی ہے۔ اگر کہیں بھی وہ یہ سمجھتے کہ میں کسی قوم کے خلاف ہوں تو میری ان سے ایسی دوستی نہ ہوتی، اور وہ مجھے یقیناً تنبیہ کرتے اس پر۔ تو بہرحال میں دوبارہ معذرت کرتا ہوں کہ اگر کسی کو اس میرے بیان سے تکلیف ہوئی ہے تو میری نیت ہرگز یہ نہیں تھی، ہو سکتا ہے میرے الفاظ ایسے ہوں جس سے غلط میسج گیا ہو، تو میں یہ کلپ کو بھی ہر جگہ سے کوشش کر رہا ہوں ہٹواؤں تاکہ وہ شیطان کو موقع نہ ملے منفی سوچ کے پھیلانے کا، اور آئندہ بھی کوشش کروں گا کہ جس حد تک مجھ سے ممکن ہو میں احتیاط سے کام لوں، کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کروں جس سے کوئی قوم یہ سمجھے کہ یہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ کام میں اس کو گناہ بھی سمجھتا ہوں، اس کو جرم بھی سمجھتا ہوں، اور میری ساری زندگی اسی میں گزری ہے کہ میں کلمے کے نام پر، سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، کلمے کے نام پر ہم سب ایک ہیں، کوئی ہمارے اندر فرق موجود نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم سب پاکستانی ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں رہنے والے لوگ، یہی ہماری پہچان ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ باقی قوموں کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ فطری طور پر انسان کو اپنی ہم زبان لوگوں سے محبت ہوتی ہے، یہ محبت بری چیز نہیں ہے، لیکن اس محبت میں غلو کر کے دوسرے کی مخالفت کرنا یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے، یا قوم پرستی میں غلط چیزوں میں بھی اپنی قوم کا ساتھ دینا یہ بھی ناجائز ہے۔ تو میں اس جرم کا ہرگز قائل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔